نعمان جمیل ملتان سے پوچھتے ہیں، مولانا صاحب گھر میں بہت زیادہ تنگ دستی ہے، پریشانی ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ، اس کا کوئی عمل بتا دیں۔ گھر میں تنگ دستی ہو، گھر میں پریشانیاں ہوں، گھر میں خوشحالی کے لیے 14 چیزوں کا ذکر جو مختلف احادیث کی کتابوں سے اور مختلف اکابرین سے، مشائخ سے جس کا ذکر ملتا ہے، اگر ان 14 چیزوں کو آپ اپنے گھر میں لے آتے ہیں، ہر طرح کی پریشانیوں کا گھر سے خاتمہ ہو جائے گا۔ سب سے پہلی جو چیز ہے، صبح جب آپ اٹھیں، نماز جیسے ہی پڑھیں، فجر کی نماز، اس کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کر لیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جو شخص سورہ یاسین کو دن کے آغاز میں پڑھتا ہے، اللہ اس دن کے تمام مسائل کو، پریشانیوں کو حل فرما دیتے ہیں۔ سورہ یاسین کو روزانہ گھر میں پڑھنا، اس سے رزق میں بھی برکت ہوتی ہے اور گھر میں خوشحالی بھی آتی ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا جو عمل ہے، آپ جب بھی گھر میں داخل ہوں تو گھر میں داخل ہوتے ہی آپ کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو، آپ کی آواز کو کوئی سنے یا نہ سنے، گھر میں جنات بھی ہوتے ہیں، اسی طرح گھر میں شیاطین بھی ہوتے ہیں۔ جب آپ گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا نام لیں گے تو وہ شیاطین، وہ جنات گھر سے نکل جاتے ہیں، کیونکہ آپ نے اللہ کا نام لیا ہے۔ اس میں آپ الرحمن کہہ رہے ہیں، الرحیم کہہ رہے ہیں، تو گھر میں داخل ہوتے وقت ہی السلام علیکم یہ کہنا، اس سے بھی گھر میں تنگ دستی اور پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ تیسرا عمل، گھر میں داخل ہوتے وقت اور گھر سے نکلتے وقت آپ سورہ اخلاص پڑھیں، سورہ اخلاص کی تلاوت کر لیں، ایک مرتبہ اس کو آپ پڑھ لیں گھر سے نکلتے ہوئے اور گھر میں جیسے ہی آپ داخل ہوں، صبح کے وقت جائیں، شام کو گھر آئیں، صبح جاتے وقت بھی سورہ اخلاص، گھر میں آتے وقت بھی سورہ اخلاص۔ اور نمبر 4، جمعہ والے دن جتنے بھی گھر کے اندر مرد ہیں، جمعہ کی نماز کے لیے وقت پر جیسے ہی جمعہ کی پہلی اذان ہو جائے، نماز جمعہ کے لیے مسجد میں جانا۔ گھر میں اگر بیٹی ہے، اس کے ساتھ محبت کرنا، بیٹوں سے تو محبت بندہ کرتا ہے، بیٹی سے محبت اگر زیادہ آپ کریں گے تو اس سے بھی گھر کے اندر برکت پیدا ہوتی ہے، گھر میں رزق بھی آتا ہے، خوشحالی بھی ہوتی ہے، تنگ دستی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ 5 وقت نماز کی پابندی کرنا، گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کرنا، گھر میں صفائی کا اہتمام کرنا، اسی طرح شکر گزاری، ہمیشہ گھر میں اللہ کا شکر ادا کرنا، جو بھی پاس ہے اس پر اللہ کا شکر کریں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو آپ کے مقدر میں ہے وہ آپ کو اللہ دیں گے اور آپ کو مل کر رہے گا۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میری زندگی کا نچوڑ یہ 2 باتیں ہیں، وقت سے پہلے نہیں، مقدر سے زیادہ نہیں۔ جو آپ کے مقدر میں لکھا ہے وہ آپ کو مل کے ہی رہے گا، اور جو آپ کے مقدر میں جس وقت لکھا ہے اس وقت ہی ملے گا۔ تو اس لیے ہمیں ناشکری سے پرہیز کرنا چاہیے، ناشکری سے بچنا چاہیے، ہر وقت ہم اللہ کا شکر بجا لیں۔ اللہ فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، اگر آپ میرا شکر ادا کریں گے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میں نے آپ کو جو نعمتیں دی ہیں میں آپ کی نعمتوں میں مزید اضافہ کروں گا، تو ہم اللہ کا شکر بجا لائیں۔ اسی طرح سورۃ الواقعہ کی تلاوت بعد نماز مغرب روزانہ کرنا۔ جس گھر میں سورۃ الواقعہ پڑھی جاتی ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس گھر میں کبھی بھی فقر و فاقہ نہیں ہوگا، کبھی بھی گھر میں تنگ دستی نہیں رہے گی۔ صحابہ کرام اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو جب گھر میں جاتے تو بتلاتے، بیٹا رات کو سوتے وقت سورۃ الواقعہ پڑھ لیا کرو، گھر میں کوئی تنگی نہیں آئے گی، کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ تو سورۃ الواقعہ گھر میں پڑھنے سے خوشحالی آتی ہے۔ استغفار کثرت سے کرنا، جو بندہ استغفار کثرت سے کرتا ہے وہ ہمیشہ خوشحال رہتا ہے، تنگ دستی اس کے قریب بھی نہیں آتی۔ درود پاک پڑھتے رہنا، جب فرصت ہو، گھر میں آپ بیٹھے ہیں، آپ کے پاس وقت ہے، آسانی ہے، سہولت ہے، تو آپ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے رہیں۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے قریب سب سے زیادہ وہ شخص ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ خود اپنے محبوب پر درود پڑھتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ فرماتے ہیں میں بھی، میرے فرشتے بھی، ہم یہی کام کرتے ہیں اور کوئی کام نہیں، نماز نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، زکوٰۃ نہیں، صدقات نہیں۔ یا اللہ پھر کون سا کام؟ اللہ فرماتے ہیں ایک ہی کام ہے، ان اللہ
بے شک میں و ملائکتہ، میرے لاکھوں کروڑوں اربوں فرشتے، یصلون علی النبی، ہم سب کے سب مل کر اپنے محبوب کی ذات پر درود پاک پڑھتے ہیں۔ تو درود پاک کا پڑھنا یہ بھی گھر میں برکت کا اور خوشحالی کا ذریعہ ہے۔ اور نمبر 14، صدقہ خیرات کرنا، اس سے بھی گھر میں خوشحالی آتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی تمام پریشانیوں کو حل فرمائے۔